دوستو، ڈرامہ سیریل دیوار کی کہانی صرف ایک حادثے کی نہیں ہے بلکہ انتباہ کن اثرات کی ہے جو شک، غلط فہمی اور خود غرض رشتوں کے بنیاد پر جنم لیتے ہیں۔ ایک خوبصورت گھرانہ کس طرح سازشوں کے نظر ہو جاتا ہے۔ وہ ہولناک لمحہ شام کے وقت تھا جب گھر کے پرسکون فضا میں ایک ایسی چیخ گونجی جس نے سب کا دل دہلا دیا۔ ایمر، جو کہ ہمیشہ سے خاندان میں صلح صفائی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ جب عافیہ کو اس ہولناک حادثے کی خبر ملی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے اسپتال پہنچی۔ ایمر کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور کپکپاتے ہونٹ بس ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ سامنے طارق کھڑا تھا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر حواس باختہ کیفیت تھی۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ غصے کی چند لمحوں نے اس سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ سچائی کا انکشاف اور طارق کی ندامت۔ وہیں موجود بلال آگے بڑھا اور عافیہ کو ایک ایک کر کے وہ ساری سچائی بتا دی جو پردے کے پیچھے چل رہی تھی۔ بلال نے بتایا کہ طارق اندھے غصے میں آ کر ہاتھ میں چاقو لے آیا تھا تاکہ وہ اپنا غصہ نکال سکے، لیکن اس اندھی کشمکش میں وہ وار غلطی سے ایمر کو لگ گیا۔ یہ سنتے ہی عافیہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ طارق پر برس پڑی اور سخت لہجے میں طعنہ دیا، تم نے ناظرین کی باتوں پر اندھا اعتبار کیا اور اپنے ہی سگے بھائی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ طارق پتھر کا بت بنا خاموش کھڑا رہا۔ اب اسے اپنی حماقت اور ناظرین کی چکنی چپڑی باتوں کا فریب صاف نظر آنے لگا تھا۔ اسپتال کا قرب اور ڈاکٹروں کا فیصلہ۔ دوسری طرف اسپتال کے ایمرجنسی روم میں ڈاکٹرز ایمر کی زندگی بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ باہر ڈاکٹر نے عافیہ اور گھر والوں کو آ کر بتایا کہ زخم بہت گہرا ہے اور اگلے چند گھنٹوں ایمر کی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور نازک ہیں۔ یہ سن کر عافیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ایمر کے بستر کے پاس گئی، اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، ایمر، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، تمہیں پرکھنے میں نااتفاقی دکھائی ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب میں ہر مشکل میں صرف تمہاری ڈھال بن کر کھڑی رہوں گی۔ بلال کا سخت فیصلہ اور پولیس کی انٹری۔ ادھر بلال کے دل میں طارق کی اس حرکت پر کوئی نرم گوشہ نہیں بچا تھا۔ اس نے صاف فیصلہ کر لیا کہ وہ قانون کا ساتھ دے گا اور پولیس کو اس بابت اطلاع کرے گا۔ طارق نے بلال کے پاؤں پکڑنے میں بھی دیر نہیں لگائی اور منت ترلے کی کہ وہ پولیس کو فون نہ کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاقو جان بوجھ کر نہیں مارا گیا تھا۔ لیکن بلال کی آنکھوں میں غصے کا انگارہ دہک رہا تھا۔ طارق، غصے میں اٹھایا گیا ہتھیار بھی کسی کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تم نے ایک معصوم کی جان خطرے میں ڈالی ہے، اب قانون کے سامنے تمہیں اپنے ہر ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس اسپتال پہنچ گئی اور طارق سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ طارق نے صفائی دینے کی بہت کوشش کی کہ اس کا مقصد خون خرابہ نہیں تھا، لیکن بلال اپنے بیان پر چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ طارق کے لیے اصل خوف یہ نہیں تھا کہ پولیس اسے کیا سزا دے گی، بلکہ اصل خطرہ یہ تھا کہ اگر پولیس نے گھر کے باقی لوگوں سے سختی کی تو ناظرین کے کالے کرتوت بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ ناظرین کی ریشہ دوانیاں اور فہد کا دھوکہ۔ جب یہ سنسنی خیز خبر گھر کے اندر موجود ناظرین تک پہنچے کہ پولیس نے طارق کو گھیر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے تو اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں اس کے بچھائی گئی چالیں خود اس کے گلے کا پھندا نہ بن جائیں تاکہ اس سے مدد مانگ سکے، مگر اس بار فہد نے فون اٹھانے سے گریز کیا۔ بار بار کوشش کے باوجود جب فہد نے رسپانس نہیں دیا تو ناظرین پر پہلی بار یہ ہولناک سچائی آشکار ہوئی کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنی گھر کا سکون، اپنی عزت اور اپنے رشتے داؤ پر لگائے تھے، وہی شخص مشکل کی گھڑی میں اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ غصے سے پاگل ہو کر ناظرین بڑا بھائی وارے فہد، جب عافیہ اور احمد کا گھر برباد کرنا تھا، جب ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی تھی، تب میری ہر بات تمہیں یاد تھی۔
اور آج جب میرا